صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 108 اور 109 میں خوش آمدید۔ وَبِتَّ تَرْقَىٰ إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَةً مِّن قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَىٰ خَدَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور آپ اوپر کی جانب چڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ اس مقام پر نہ تو کوئی پہنچا اور نہ ہی کسی نے پہنچنے کا قصد کیا، اور آپ کو تمام انبیاء اور رسولوں نے مقدم کیا امامت کے لیے، جیسا کہ مخدوم کو خادموں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور بتا، رات کے وقت کوئی کام کرنا، تر کا اوپر چڑھتے رہے، الا یہاں تک، ان کے یہاں تک کہ، نلتا آپ پہنچ گئے، منزلہ ایسی منزل ایسے مقام پر، من سے، قاب درمیانی مقدار فاصلہ، قوسین 2 کمان، قوس کہتے ہیں 1 کمان کو، قوسین 2 کمان، لم تدرک ادراک نہیں کیا گیا، ولم ترمی اور قصد نہیں کیا گیا، ارادہ نہیں کیا گیا۔ آگے دیکھیں، واو اور قدمت مقدم کیا، آگے بڑھایا، کا آپ کو، جمیع تمام، انبیاء با ساتھ، ہا اس یعنی امامت کے ساتھ، واو اور رسول رسولوں نے، تقدیم مقدم کرنا، مخدوم جس کی خدمت کی جائے، علا پر، خدم یہ خادم کی جمع ہے۔ جس طریقے سے مخدوم کو خدام کے اوپر خدمت کرنے والوں پر مقدم کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی تمام انبیاء اور رسولوں نے مسجد اقصیٰ میں امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا۔ دیکھیں، جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب تشریف لے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھتے رہے، اور اس سفر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے، یہاں تک کہ جب سدرۃ المنتہا ایک مقام تک پہنچے ہیں جہاں پر سدرہ نامی ایک درخت ہے، اس کے بعد پھر آگے کا جو سفر ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر آگے خود تشریف لے گئے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کعبہ قوسین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 کمان کی مقدار کا فاصلہ، اصل میں اس سے مراد ہے کمال قرب، اور عرب کے لوگ یہ محاورہ استعمال کیا کرتے تھے جب 2 بادشاہ آپس میں صلح کرتے تھے تو ہر ایک اپنی کمان کا گوشہ دوسرے کی کمان کے ساتھ ملا دیا کرتا تھا، تو مطلب یہ کہ دونوں کے درمیان اتنا اتحاد اور اتنا قرب، اس کو یہ بتانے کے لیے اس طریقے سے کیا جاتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انتہا درجے کا قرب یہ ہو گیا تھا۔ پھر وہاں پر جو راز و نیاز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، وہ کیا باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور ایسا قرب اور درجات کی ایسی بلندی عطا کی تھی
کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ نہ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب کوئی نبی اور کوئی رسول ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ویسے ہی کوئی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت شاہد ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالتترکہ رات کے وقت آپ نے کام کیا کہ ترکہ آپ اوپر کی جانب چڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ ایسے مقام تک پہنچ گئے کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 2 کوس 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، لم تدرک ولم ترمی، اور یہ ایسا مقام اور ایسا مرتبہ ہے کہ اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی کوئی کیفیت اور اس کی کوئی حقیقت جاننا چاہے تو وہ نہیں معلوم کی جا سکتی ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کا کوئی شخص قصد اور ارادہ نہیں کر سکتا، اور کسی شخص کی بات نہیں ہے، نہ تو کوئی نبی اور نہ ہی کوئی رسول اور نہ ہی کوئی فرشتہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب جا سکتی ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے ہیں تو بستر ویسے ہی گرم تھا جیسا کہ کوئی شخص اٹھ کر جائے اور پھر فوراً اپنے بستر میں واپس آ جائے تو بستر کی گرماہٹ یہ باقی رہتی ہے۔ اور پھر جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے کر گئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی ہے۔ تو یہ ناظم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مخدوم یعنی جو ایک معزز اور ایک مکرم بندہ ہوتا ہے، جس کے خدام ہوتے ہیں، مخدوم کو آگے کیا جاتا ہے، خدام پیچھے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی انبیاء اور رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بلندی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔